عبادت نماز ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز تو سب کوئی جانتا ہے، نماز پڑھنا کس کو نہیں آتا؟ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھ کر جلدی جلدی ہم چلے آتے ہیں، کون سی خوبی ہے اس کے اندر؟ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے اور واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ کیوں نماز کو قائم کیجیے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے شرمی سے، برائیوں سے، منکرات سے، برے افعال سے بچاتی ہے، دور رکھتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، تنہائی میں کرو، جماعت کے ساتھ کرو، کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر۔ دینی بھائی اور دوست، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز قرآن کی تلاوت کیجیے، اور دوسرا حکم جو ہے نماز قائم کیجیے، اور تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ اس نماز کے متعلق سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دینی بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمہ توحید کے بعد اس ارکان اسلام میں جس چیز کا حکم، جو رکن آ رہا ہے وہ رکن ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وہ ایتاء الزکوٰۃ، وہ صوم رمضان، وہ حج البیت۔ یہ 5 ارکان ہیں جس کو ہم اور آپ ارکان اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز کا قائم کرنا، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نماز، اس کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا گیا، ہم سے پہلی امتوں کو بھی، ہم سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے سلسلے میں قرآن نے اعلان کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا؟ اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم کرنے کی وحی کی ہے۔ کس چیز کی وحی کی؟ نیک کام کرنے کے لیے اور نماز کے قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں اور ہم زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو۔
دینی بھائیوں اور دوستوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلے کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کا قائم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے: ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال فكذلك صلوات الخمس۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر کسی کے دروازے پر، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک بہتی ہوئی نہر ہو اور وہ شخص اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو، هل يبقى من درنه شيء؟ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسے شخص کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا لا يبقى من درنه شيء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اس کے جسم پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جو شخص 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں، اور یہی نماز کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نمازیں قائم کرتا ہے اور جمعہ سے جمعہ تک، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، پہلا جمعہ بھی پڑھتا ہے اور دوسرے جمعہ کو بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ شخص کبیرہ گناہ